کتب پاک نے فرمایا میں تو تیرا کام یاد آ گیا ہے کہ تو ماں ہے تو بغیر رونی ہے تے دکھ مینوں اس گل دا ہے کہ میں ادو ادھر دھیان ہی نہیں کیتا، جے دھیان کر لیندا تے رب نو عرض کر دیندا تے موڑا پہ جانا سی۔ اچھی بات ہے کہ آپ نہیں سمجھے اور ہم بھی یوں ہی گزر جائیں، اس پہ چلیں۔ پہلے مندا ہے، پھر وہ منی جاندی ہے، پھر انہوں آکھیا جاندا ہے جا تینوں چابی ہوئی دیتی۔ سید سجاد فرماتے ہیں کامل وہ تب ہوتے ہیں کہ سامنے سے آفت مصیبت بلا آ رہی ہے اور اس کے پاس پوری پاور ہے کہ روک دے، لیکن اس کی نظر جاتی ہے کہ بلا کے پیچھے کون ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بلا کے پیچھے کون ہے، آفت کس کی طرف سے آئی۔ اب ہمارے اسٹیج کے علماء کی توجہ چاہوں گا، آفت کدھر سے آئی، یعنی اس کی نظر پڑتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے آئی ہے تو اختیار کے ہوتے ہوئے بھی وہ پاور کو رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ حضور سیدہ مخدومہ کی ذات ہے، بی بی ام ایمن کہتی ہیں میں دوپہر کو گئی ہوں تو دستک دی ہے، دروازہ نہیں کھلا، اندر سے پنگوڑا ہلنے کی آواز آ رہی تھی، چکی چلنے کی، تو میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ چکی خود چل رہی ہے، پنگوڑا خود ہل رہا ہے۔ میں نے کریم کی جناب میں عرض کی کہ یہ ماجرا ہے۔ فرما ہماری بیٹی فاقے سے تھی، اس نے پھر روزہ رکھ لیا، رمضان شریف کا نہیں، ٹھیک ہے، پھر روزہ رکھ لیا۔ اللہ پاک نے بطول پہ نیند غالب کی اور فرشتوں کو کہا کہ کام کرو۔ یہ جو کام کرنا ہے، جو فرشتے دین کے طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھا سکتے ہیں، تو حسنین کریمین کا پنگوڑا کوئی اتنا کمزور تو نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضوی میں ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ جب بندہ مومن سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے منہ کے قریب پہرا دیتا ہے کہ کوئی موذی چیز اس کے منہ میں نہ چلی جائے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اختتامی بات، یہ مبارک ذاتیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار پیار کے لیے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں ہیں، عشق کے لیے ہیں، تنقید کے لیے نہیں ہیں، اور ان کی سیرت پر چل کے زندگی گزاری جائے یہ اس لیے ہے۔ غیروں کی چال کو سمجھیے، وہ مختلف روپ بدل بدل کر ہمیں الجھاتے رہتے ہیں اور ہمیں بھی الجھنے کا بڑا ہی شوق ہے۔ عرب کے شاعر نے کہا تھا جب تو منزل کی طرف جائے تو رستے میں کئی کتے بھونکیں گے، ہر کتے کے منہ میں پتھر نہ ڈال، وگرنہ پتھر ہیروں کے بھاؤ مہنگے ہو جائیں گے، پھر تیرے کوڑوں خرید بھی نہیں ہونے۔ کتے انہیں زیادہ حضرت شاہ صاحب کی طرف سے لقمہ ہے کہ یعنی کتے اتنے زیادہ ہیں، انہیں کہنا نہ پنگا لینا ہے کہ منزل نو جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ عقیدت۔ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں ہیں، ان کے لیے ایک سیدہ پاک کا ارشاد کہ فرمایا عورت کی بہتری اس میں ہے، نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ مولا مرتضیٰ نے جواب مسجد میں سنایا تھا تو کریم نے مسکرا کے فرمایا ابو الحسن یہ جواب کس نے دیا؟ عرض کی ام حسنین نے، فرمایا اس نے سچ کہا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سمجھ گئے؟ شان ادب غلوب کے ساتھ نہیں ہوتی۔ میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ جن کا نام ہی دوزخ سے نجات کی سند ہے۔ ہون ضروری ہے کہ معاذ اللہ کسی شخصیت ذات کی بے ادبی کر کے ہم اپنے ممدوح کی عزت بیان کریں گے؟ یہ طریقہ درست ہے ہی نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان تو بھی کوئی نفرت کر دیا ہو کہ کوئی نہیں، دھیان توڑا میرے آل ہوئے پھر بھی کھبے پاسے ویندے ہو میں دونوں ویندہ پہ ہیں۔ شیطان تو بھی کوئی نفرت کر دیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ مینوں اللہ دی محبت چو نہیں ٹائم ملدا۔ سمجھ گئے؟ تو کبھی کبھی اس مزاج میں بھی رہا کریں کہ بس یار کی باتیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ فرمایا شیطان کا نام لینا کو ضروری ہے، ہر بات میں حضور کا ذکر چھیڑتے رہیے، وہ چڑھتا رہے گا، تیرا کام بنتا رہے گا۔ یاد کیجئے، ذکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مخدوم بدر طریقت
پیر سید فدا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ شفقت، صحت، سلامتی، عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور حافظ آباد محفوظ رہا ہے، تاجدار حافظ آباد، اور جن کو مقبول و خطیب و عرب و عجم جشتا تھا، حضرت والا مرتبت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب قدس سر العزیز، اللہ ان کے مزار پہ انگنت رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اور گاڑی کے اندر بھی حضرت پیر طریقت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب وجما شریف کی زیب و زینت ہیں، اور آپ نے بھی اس دور میں جس روٹین کے ساتھ چل کر پیری کی مسند کو، اسلاف کا وہ طریقہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا دین عام کرنا ہے، وہ ایک مثالی رول۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وجما شریف کی خانقاہ بھی اس علم و فضل و نور کو اسی طرح مزید چراغ سے چراغ دلائے۔ شاہ صاحب گاڑی میں یہ بات فرما رہے تھے پیروں کے لیے کہ اسی زندگی چور خوبیاں جڑیاں ویکھیاں سو ویکھیاں، ایک خوبی بڑی کمال ہے کہ سید پاک دے دل چ کسے لیے حسد نہیں، چھوٹیاں نو بھی عزت دیتی ہے، اور یہ جو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کی بین دلیل ہے، اور یہ بڑوں کا کمال رہا ہے، اور جو اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ دراز بھی خیر رکھے، اور ہمیں سیدہ کریمہ کا فیض عطا فرمائے۔ اللہ مزید